بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کہ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہم فوراً کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمبغ، دو، گون، مغافیر کھایا ہے۔ مغافیر ایک مایہ تھا جو حجاز کے عرفت نامی ایک درخت سے نکلتا تھا اور اس سے ایک نامناسب بو آتی تھی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس اور دہن مبارک سے کبھی نامناسب بو نہیں آتی تھی، بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوشبو اور عطر استعمال کرتے تھے۔ اس طرح ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ کے پاس گئے۔ حفصہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہہ دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے مغافیر نہیں کھایا ہے، بلکہ میں نے زینب کے پاس شہد پی لیا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اب اس شہد کو بھی نہیں پیوں گا، کیونکہ ممکن تھا کہ شہد کی مکھی کسی نامناسب گھاس کھا کر مغافیر پر بیٹھی ہو، لیکن یہ بات کسی کو نہ کہنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات لوگوں تک پہنچے اور لوگ یہ کہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں حلال غذا کو اپنے لیے حرام قرار دیا ہے، یا اس سلسلے میں اس کے مشابہ امور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کرے، یا یہ بات زینب تک پہنچ جائے اور وہ ناراض ہو جائے۔ لیکن سر انجام اس نے اس راز کو فاش کیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ قضیہ ایک سازش تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہو گئے اور مذکورہ آیتیں نازل ہوئیں اور اس مسئلے کو ایسے خاتمہ بخشا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر ایسا مسئلہ دہرایا نہ جائے۔ 3، بے شک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت صرف اپنی ذات تک سے متعلق نہیں ہوتی، بلکہ تمام اسلامی معاشرہ، بلکہ عالم انسانیت سے متعلق ہوتی ہے۔ اس لیے اگر گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کی جائے، اور وہ سازش بظاہر معمولی اور چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں آسانی کے ساتھ چشم پوشی نہیں کی جانی چاہیے، اور ان کی حیثیت کو کھلونا نہیں بنانا چاہیے۔ اگر اس قسم کا کوئی پروگرام پیش آئے تو اس کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ حقیقت میں مذکورہ آیت اس قسم کے حادثے کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کے تحفظ کے لیے قطعی اقدام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت شریفہ میں شرعی تحریم نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ بعد والی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کھائی گئی قسم ایک ایسی قسم ہے کہ بعض مباحات کو ترک کرنے کے لیے قسم کھانا گناہ نہیں ہے۔ اس بنا پر جملہ لما تحرمو، اپنے آپ پر کیوں حرام کرتے ہو، عتاب اور سرزنش کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک قسم کی ہمدردی اور شفقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قسم کی پابندی کر کے کیوں اپنے آپ کو نعمت اور امر حلال سے محروم کرتے ہیں، اور اپنی بیوی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو بعض حلال و جائز چیزوں سے حرام کر دیں گے اور اس سلسلے میں سخت برتاؤ کریں گے۔ بالکل اس مثال کی مانند کہ کوئی شخص اپنے درآمدہ بڑھانے میں کافی محنت کرتا ہے اور خود اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ ہم اس شخص سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اس قدر تکلیف میں ڈالتے ہیں اور اس تکلیف کے نتیجے سے استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت شریفہ کے آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بیویوں کے بارے میں عفو و رحمت ہے جنہوں نے اس حادثے کے اسباب فراہم کیے تھے کہ اگر حقیقی معنوں میں توبہ کریں تو اس میں شامل ہوں گی، یا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اولا یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی قسم نہیں کھاتے
جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں میں اس قسم کی جرأت اور جسارت پیدا ہونے کا سبب بن جاتا۔ 4. کیا سورہ توبہ کی 43ویں آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے؟ سوال کی وضاحت۔ قرآن سورہ توبہ میں فرماتا ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تم سے درگزر فرمائے، تم نے انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت ہی کیوں دی؟ تاکہ تم اگر ایسا نہ کرتے تو تم پر سچ بولنے والے الگ ظاہر ہو جاتے اور تم جھوٹوں کو الگ معلوم کر لیتے۔ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جنگ تبوک میں شرکت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بہانہ بنا کر جنگ میں شرکت نہ کرنے کی اجازت مانگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پہچانتے تھے اور ان کے ضعیف ایمان اور عقیدے سے بھی باخبر تھے، لہٰذا شہر میں رکنے کی اجازت دے دی۔ خداوند عالم نے اس آیت میں پیغمبر کی سرزنش کی اور فرمایا خدا نے تمہیں بخش دیا، تم نے انہیں کیوں اجازت دی کہ میدان جنگ میں شرکت نہ کریں؟ عفا اللہ عنک لما، تم نے انہیں کیوں اجازت دی کہ میدان جنگ میں شرکت نہ کریں؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ آپ نے اتنی مہلت نہ دی تاکہ پہچان لیا جائے کہ ان میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے اور ان کی حقیقت کا پتہ لگ جائے۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سرزنش اور عفو پروردگار اس بات پر دلیل ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت دینا ایک خلاف امر تھا اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے مناسب نہیں ہے۔ زمخشری نے تفسیر کشاف میں کہا ہے کہ خداوند عالم نے اس آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو عیب جانا اور اس کام پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اس بات کی حکایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوا ہے جو عفو و بخشش کا محتاج ہے۔ 2. جواب: یہ آیت دو طرح سے قابل بیان ہے۔ ایک، یقیناً اس آیت میں کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کر دے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ اور خلاف شرع کام انجام پایا ہے۔ یہاں کہ آیت کے ظاہر میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو گناہ کے معنی میں ہو، کیونکہ تمام قرینے اس بات کی علامت ہیں کہ پیغمبر یقینی طور پر جانتے تھے کہ اگر انہیں اجازت نہ دیں اور ان کی درخواست کو قبول نہ کریں پھر بھی یہ جنگ میں شریک نہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں بعد والی آیت میں ہے کہ خود خداوند عالم بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ جنگ میں شریک ہوں، کیونکہ ان کے شریک ہونے کی وجہ سے تمام مجاہدوں کی شجاعت ضعیف ہو جاتی۔ خداوند عالم فرماتا ہے لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنۃ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک۔
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد